بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح اسلام چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری آج کی کہانی اور آج کا واقعہ ایک مجبور شخص کے لیے روزی کا غیبی نظام ہے۔ سید جرائری اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے خدمت گاروں اور سپاہیوں کے ساتھ سامان سفر تیار کر کے ایک روز شکار پر گیا۔ جب وہ پہاڑ کے دامن میں دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا تو ایک شاہین نے اچانک آ کر اس کے سامنے سے بھنے ہوئے مرغ کو پلک جھپکتے میں اٹھا لیا اور تیزی سے اڑتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ یہ بھنا ہوا مرغ کھانا چاہتا تھا لیکن وہ دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا۔ بادشاہ نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہین کا پیچھا کریں اور مرغ واپس لے کر آئیں۔ فوراً ہی لشکر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ شاہین کا تعاقب کرتا ہوا پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا، اور اس کے بعد جب سپاہیوں نے دیکھا کہ شاہین پہاڑ کی دوسری جانب جا چکا ہے تو فوراً ہی یہ سپاہی گھوڑوں سے اتر گئے اور پہاڑ کی بلندی پر جا پہنچے۔ پہاڑ کی دوسری جانب پہنچنے کے بعد انہوں نے بڑا عجیب اور دل فریب منظر دیکھا۔ ان کے سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اور بھنا ہوا مرغ دسترخوان سے اٹھا کر لانے والا شاہین بڑے ہی مزے سے اس شخص کی مہمان نوازی کر رہا تھا۔ وہ پرندہ اپنی چونچ سے گوشت نوچ نوچ کر اس شخص کے منہ میں ڈال رہا تھا، اور اس کے بعد وہ اڑا اور کہیں سے اپنی چونچ میں پانی بھر لایا، پھر اس نے یہ پانی بھی اس شخص کو پلا دیا۔ سپاہی اس شخص کے قریب پہنچے اور اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا، میں ایک تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں اپنا مال و اسباب لے کر جا رہا تھا کہ اسی راستے میں ڈاکوؤں کا سامنا ہو گیا۔ وہ میرا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے قتل کر دیں، لیکن میں نے ان سے التجا کی کہ وہ مجھے جان سے نہ ماریں، اور کہنے لگے ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم کسی طرح آبادی تک پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اور میرے خچر کو باندھ دیا اور وہ چلے گئے۔ پھر دوسرے دن یہ پرندہ میرے لیے کہیں سے روٹی لے کر آیا اور آج بھی بھنا ہوا مرغ لے کر آیا ہے۔ روزانہ دن میں 2 مرتبہ یہ پرندہ میری مہمان نوازی کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ بادشاہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا، اور بادشاہ کہنے لگا کہ افسوس ہے ہم پر کہ ہم ایسے خدا کی خدائی سے غافل ہیں جو اس انداز سے اپنے بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے اور اپنا نظام چلاتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنی حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور عبادت میں مشغول ہو گیا اور اپنے زمانے کا عابد اور زاہد شخص بن گیا۔